बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली जी आयानु एंड खुश आमदीद माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली ऑफ रेडियो सनशाइन। ये है लेसन ऑफ लाइफ और आप सुन रहे हैं आरजे फायजा मुगल को। और जनाब मेरे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख, लेकिन किसी मसरूफियत के बिना पर आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है जनाब। लेकिन फिक्र की नहीं है बात, क्योंकि आज इस शो का हमारे साथ आगे बढ़ाएंगी आरजे यास्मीन फारूक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा हम यास्मीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फाइजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यास्मीन, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं और क्या मसरूफियत है आपकी आजकल? मेरी मसरूफियात फाइजा आप तो जानती हैं, जैसे कि मैं रेडियो सनशाइन पे ही बुक रिव्यूज करती हूँ, तो मेरी किताबों के साथ ही दिनों रात गुजरते हैं। कहा जाता है किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं, लेकिन आपके मामले में हमें वाकई लगता है कि किताबें बेहतरीन दोस्त हुआ करती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी है हमारे साथ हाजिरी लगवा लीजिए। कहाँ से है, कौन कौन है और क्या आपने हमारा लास्ट प्रोग्राम सुना था? और अगर आपने सुना था तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर किस किस ने दिया, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ विनर ऑफ अवर लास्ट प्रोग्राम, जो कि हैं आरजे सवेरा रियाज। और मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि वो कौन सी कौम थी जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया था, लेकिन बाद में वो अजाब टल गया। तो वो कौम थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। तो मैं पूरे रेडियो सनशाइन की जानिब से मिस सवेरा आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही आपके नॉलेज में और इजाफा करता रहे, आमीन सुम आमीन। चलो अब हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माहे रबीउल अव्वल है, इसकी रहमतों को बरकतों को समेट रहे होंगे आप लोग यकीनन। और बताइए यास्मीन, आपका ये माह रबीउल अव्वल कैसा गुजर रहा है? फायदा, ये माह रबीउल अव्वल जैसे कि आप सभी जानते हैं बरकतों से भरपूर महीना होता है और इसमें इबादत कुरान पाक पढ़ा जाता है और हम लोग तो काफी इंजॉय करते हैं इस रबीउल अव्वल को। जितनी रहमतें, जितनी नेमतें, जितनी बरकतें हो सकती हैं, लिसनर्स आप लोग इसमें भरपूर तरीके से अपने दामन में भर लीजिए और अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की रहमतों से फायदा उठाने की पूरी तौफीक दे। आमीन। इंसान है ना, खताओं के पुतले हैं। हम इस लम्हे को कहते हैं कि यार हम ये काम कर ले तो फिर हम वजू कर लेंगे, फिर हम नमाज पढ़ लेंगे, हम ये काम कर ले तो कोई अच्छा काम हम इसके बाद कर लेंगे। लेकिन लिसनर्स, छोटी छोटी नेकियों से अगर आगाज किया जाए ना तो हमारी दुनिया भी जन्नत बन सकती है ना यास्मीन? बेशक फायदा, हमें अल्लाह से यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तौफीक के साथ साथ लिसनर्स एक चीज होता है तरद्दुद। जब तक आप तरद्दुद नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप उसका फल हासिल नहीं कर सकते। तो जितना हो सके तरद्दुद कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे ही उसके फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए यास्मीन, एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन वो हमें सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाएगी। तो स्टोरी का आगाज किया जाए? क्यों नहीं फाइजा, जरूर। स्टोरी शुरू होती है कि एक आदमी था, वो हमेशा अपने बेटे के साथ एक फल फरोश के पास जाया करता था और उससे तरह तरह के फल भी लिया करता था और अनार भी लिया करता था। अनार, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कि बहुत ही ज्यादा महंगा फ्रूट होता है। तो वो हमेशा किलो 2 किलो जितना भी उसके हस्बे तौफीक वो लिया करता था और उसके बाद वो लेकर जब वो घर की तरफ जाने लगता था, जब वो उसको फल फरोश को जब पैसे देता था तो उसे कहता था कि दिखाओ, मुझे चेक कराओ तुम्हारे अनार कैसे हैं। तो होता क्या था कि वो चेक करता था और अनार के कुछ दाने निकाल के वो खुद खा लेता था और बाकी का पूरा अनार वो फल फरोश के पास रख देता था कि ये तो फीका है।
ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، کچھ مہینے ایسا ہوا. اس کے بیٹے نے جب یہ چیز نوٹ کی اور کہا کہ پاپا ہم یہ چیز گھر لے کر جاتے ہیں، ماما پوری فیملی یہ کہتی ہے کہ یہ فروٹ میٹھا ہوتا ہے، بلکہ میں خود بھی ٹیسٹ کرتا ہوں، فروٹ اتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ پھل فروش کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہارے انار تو پھیکے ہیں؟ اور دیکھیں نا کتنی حیرت کی بات ہے، آپ یہ کہتے ہیں اور دوبارہ پھر بھی اسی کے پاس جاتے ہیں، کچھ دن بعد دوبارہ وہی فروٹ لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو اس کے پاپا نے کہا بیٹا سوچو، سمجھو، تولو اور پھر ذرا مجھے بتاؤ کیا میرا ایسا کرنا غلط ہے یا صحیح. بیٹے نے کہا پاپا میں کتنے دنوں سے بلکہ مہینوں سے یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے. آگے لسنرز میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کے فادر نے وہ جواب دیا نا تو اسے سن کر آپ سب بھی حیران ہوں گے، کیونکہ میں بھی بہت حیران ہوئی تھی اور یہ سٹوری ہمیں سمجھانے بہت کچھ والی ہے. تو میں بتاؤں کہ اس نے کیا کہا. اس کے فادر نے جواب دیا کہ بیٹا اب آپ کو پتا ہے کہ انار کتنا مہنگا فروٹ ہے، پھل فروش کتنے غریب ہوتے ہیں. میں جب اس کے پاس پھل خریدنے جاتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کسی ایک عمل سے اگلا بندہ خوش ہو جائے، اور جب میں پھل خرید کر اسے وہ انار پھیکا کہہ کے واپس کر کے آتا ہوں تو انار خراب نہ ہونے کے ڈر سے وہ اسے ٹیسٹ کرتا ہے، اور کیونکہ وہ میں نے اسے دیا ہوتا ہے اسی لیے وہ کھا بھی لیتا ہے. جو انسان مہنگا فروٹ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو میں اپنے انار میں سے ایک انار صرف یہ کہہ کے دیتا ہوں کہ یہ پھیکا ہے. تو آپ سوچو کہ اللہ کے ہاں درجات میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. تو لسنرز مجھے تو یہ سٹوری بہت ہی زیادہ فروٹفل لگی. آپ بتائیے گا آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور یاسمین بتائیے آپ کو کیسی لگی. فائزہ مجھے یہ سٹوری بہت ہی امیزنگ لگی، اور یہاں پہ صرف میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. زبردست جناب، اس کا مطلب ہے آپ بھی شاعرانہ مزاج رکھتی ہیں. تو چلیں اب اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب چلتے ہیں. یاسمین ایز یو نو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لسنرز کے لیے ہمیشہ ہی کوئی زبردست سے نالجبل سی چیزیں لے کر آتے ہیں، انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اب بھی ماہ ربیع الاول کی ابتدا سے ہی ہم نے یہ کام بھی شروع کیا ہے کہ ہم نالج کے سمندر میں اکٹھے مل کے غوطہ لگایا کریں گے اور کچھ کوسچن نکال کے لائیں گے اور وہ اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی پریشیس ڈیلے، فرسٹ کوسچن ہے ایز یو نو مائی لسنرز کہ ہر جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. بہت زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ایسے اضافہ فرمائے، آمین. ناؤ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوسچن 2 کی جانب. اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو وہ کون سے صحابہ تھے جن کے قدموں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش پہ بھی سنی؟ چلیے جی، اب میں اپنے ناقص علم میں سے اگر بتاؤں اس کا جواب تو وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. You are right. تھینک یو. تو لسنرز اب چلتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی جانب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کب دیا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو تب حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا. زبردست. چلے فائزہ، اب اگلے سوال کی باری میری ہے. وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا ہے؟
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. تو چلیے جناب اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی جانب اور جو ہوگا ہمارا کوسچن آف دا ڈے. تو ہمارا کوسچن آف دا ڈے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے کتنے بیٹے تھے اور ان بیٹوں کا کیا کیا نام تھا. تو یہ میرے لسنرز کے لیے جواب رہے گا اور اس کا جواب نہ تو میں دوں گی اور نہ ہی آر جے یاسمین. تو یاسمین اب بڑھیے اپنے اگلے کوسچن کی جانب. وہ کون سی سنت ہے جو مردوں کے ساتھ ان کی قبروں میں بھی جاتی ہے؟ وہ ہے داڑھی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی جانب. وہ کون سی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی ہے اور بعد میں بھی لوگوں کو یہی ترغیب دی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریں؟ مسواک. بہت خوب یاسمین، بہت ہی زیادہ مزے سے آپ تمام کوسچنز کے آنسر دینی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں آپ کے کوسچن کی جانب. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کے آزاد کروایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لسنرز ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو ان سے پہلے بھی جتنے نبی پیغمبر جتنے بھی رسول گزرے وہ تمام ہی بہت زیادہ مہمان نواز تھے. لیکن ان سب میں ایک ایسے پیغمبر بھی تھے کہ جو اپنا ایک وقت کا کھانا بھی کسی مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی تو مائی ڈیئر آل یوٹیوب فیملی، امید کروں گی کہ جیسے آپ نے ہمارے تمام پروگرامز کو سراہا ہے، اس کو آپ پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ہمارے اس پروگرام کو بھی سراہیں گے، پسند کریں گے اور ہمارے کوسچن کا آنسر دینے کی پوری کوشش کریں گے اور نالج کے سمندر میں ایک غوطہ ہمارے ساتھ آپ بھی لگائیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے کوسچن انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، یوزفل لگ رہے ہیں یا آپ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو ایک بار ایٹ لیسٹ کامنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل پہ آئیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اور اپنا ویلیویبل کمنٹ دینا مت بھولے گا. تو ملیں گے آپ سے پھر کسی نالجیبل فروٹفل شو میں. تب تک کے لیے آر جے یاسمین فاروق کو اور آر جے فازہ مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.